بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ تمام حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر مہینے کے دوسرے اتوار صبح 11:30 سے لے کر 12:30 یا 1:45 بجے تک درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے دروس کی نوعیت فکری ہوتی ہے، اصلاحی ہوتی ہے، اور ہم آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ایسے علماء کو اپنے یہاں مدعو کرتے ہیں جن کی اسپیشلائزیشن بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی فکر کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج کے بھی ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب ہیں، اور کون نہیں جانتا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو۔ الغزالی یونیورسٹی کراچی کے وائس چانسلر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرون اولیٰ کی تعلیمی درس گاہیں ہیں۔ اس موضوع کی پہلی نشست پچھلے ماہ منعقد ہوئی تھی، اور آج کی نشست جو ہے یہ دوسری ہے اس سلسلے میں، اور انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے ہمیں مستفید فرمائیں گے، اور آگے اس موضوع پر ہم یکساں نظام تعلیم ہمارے ملک میں نافذ ہو، اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ میں جناب ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے مذاکرے میں اس بات کا تجزیہ کیا کہ پہلی بات تو جو اس عنوان کو پک کرنے کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جو میں نے دیکھا اور اس پہ میرا زور بھی ہے، میں علماء سے بھی اس پہ بات کرتا ہوں، بہت ہی اسرشن کے ساتھ، ایک بہت تاکید کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں میں، وہ یہ کہ جو معاشرے کی، افراد کی، کسی ملک کی، کسی قوم کی صورتحال دیکھنی ہے یا بنانی ہے تو وہ اس کے تعلیمی نظام کا مشاہدہ کرنے سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی جس طرح کا تعلیمی نظام ہوگا اسی طرح کا معاشرہ ترویج و تشکیل پائے گا۔ تو اگر ہمیں اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور ہمیں اس معاشرے کے اندر اصلاح چاہیے تو اس کے اندر سب سے بڑا، سب سے فعال، سب سے مرکزی کردار نظام تعلیم کا ہے۔ اگر نظام تعلیم کمزور ہے، اگر نظام تعلیم ان صفات سے متصف نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو اس کا یقینی انجام یہ ہے کہ جو معاشرہ ہوگا، جو تشکیل پائے گا، اس کے اندر وہ اوصاف، وہ صلاحیتیں، وہ صفات نہیں ہوں گی جو اسلام کو مطلوب ہے۔ اس کا واحد رستہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے، صحابہ والے، تابعین والے نظام تعلیم کو رائج کیا جائے۔ اب ہمیں ہر چیز میں اسپیسیفک نہیں ملے گی، بہت ساری چیزیں اس میں جنرلائزڈ ملیں گی، کچھ اس میں سے استنباط کرنا پڑے گا، کچھ اس میں سے قیاس کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ مجموعی طور پہ جہاں تک بطور ایک ماہر تعلیم ہونے کی، جس کا کام پچھلے 25 سال سے تعلیم کے اندر ہے، جس کے اندر ہائر ایجوکیشن بھی ہے اور پرائمری ایجوکیشن اس معنی میں ہے کہ کئی اسکول کے بورڈز پہ رہ چکا ہوں، اور ابھی کل ہی میری واپسی ہوئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں ہماری ایک گلوبل ایسوسیشن اسلامک اسکولز کی ایک جماعت ہے، جس میں پورے ملک، بہت سارے ملکوں سے مختلف نمائندے آئے ہوئے تھے، اسلامک اسکولز کے نمائندے، اسی کے ساتھ یعنی ان کے مکاتب بھی تھے، ان کے اسکولز بھی تھے، ان کے مدارس بھی تھے۔ اور ساؤتھ افریقہ کے اندر جو کام ہو رہا ہے، کیونکہ وہ 2% ہے لیکن بڑا امیزنگ کام کر رہے ہیں، اس میں بھی شرکت ہوئی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بڑے دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر جو بھی ہم تبدیلی معاشرے کے اندر چاہتے ہیں، جو ہم خلافت کے، ریاست مدینہ کے اسلامی معاشرے کے خواب دیکھتے ہیں، اس کا اگر فاؤنڈیشن سٹون، اس کی اگر بنیاد ہم اسلامی تعلیم کے ذریعے سے اگر اس کو پہلے قائم نہیں کریں گے تو آگے بھی مایوسی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو اس کے اندر جو باتیں ہم نے یعنی اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے فی الحال جو جس سے میں نے کنسیو کیا، آگے چل کے یہ ہمارے عصری تعلیمی نظام یا آج کل جو رائج ہے پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ، اس پہ ہم ایک کرٹیکل ایویلیوشن کریں گے، لیکن فی الحال اگر ہم اس کو
جس سے ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا کہ پہلا حصہ تھا جس میں پچھلی دفعہ مذاکرہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم سے کیا مراد تھی، اس کی کیا شکلیں تھیں، وہ کس طرح سے رائج تھی، کس طرح سے کیا صفات تھیں اساتذہ کی، ان حلقوں کی کیا صفات تھیں، ان کے اندر جو تلامذہ تھے، طلبہ تھے، ان کی کیا صفات تھیں، اس کی کیا کیا خواص تھے. تو وہ بنیادی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں سے میں اس کو یاد دلاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ مکے میں محنت ہوئی اور مدینہ خود بخود تیار ہو گیا. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ مکے میں 13 سال محنت ہوئی اور مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار ملا، لیکن ہمارے ذہن سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ اور اس کے دوران میں، اس کے بعد میں تقریباً 2 سال کا عرصہ ایسا تھا جب کم سے کم 3 مکاتب مدینہ طیبہ کے اندر، ایک شمال کے اندر، ایک جنوب کے اندر، ایک مرکز کے اندر قائم تھا. ایک سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ کا تھا، اور تیسرا خیثمہ والا تھا. تو ان تینوں کے جو مکاتب تھے، ان کے جو علمی حلقے تھے، وہ 2 سال تک محنت کرتے رہے. اور اس میں سعد بن عبادہ اور اسید بن حضیر جیسے جو قبائل کے سردار تھے وہ، اور ان کے ذریعے سے پھر بنو اشہل، اس طرح کے پورے قبیلے جو تھے وہ اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ 2 سال کی محنت تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف چند لوگ بیعت کر کے واپس چلے گئے اور مدینہ سارا مسلمان اور انصاری صحابہ ہر چیز کو قربانی دینے کے لیے اور مواقعات کرنے کے لیے اور بدر اور احد میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں. اس سے پہلے پوری ایک محنت تھی جس میں پورا جو زمین ہے اس کو ہموار کیا گیا تاکہ وہاں پہ ایمان کے، جہاد کے، خلافت کے بیج بوئے جا سکیں. یہ 2 سال کی محنت تھی جو ان حضرات نے کی، اور اس کی تفصیل بھی میں نے بتائی کہ پہلا جمعہ بھی وہاں جو حضرت مصعب بن عمیر کی، حضرت اسد بن زرارہ کی مسجد تھی، وہاں پڑھی گئی. اس طرح سے پورا یہ صرف یہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طلباء کی رہائش کے، ان کی اکاموڈیشن کے، ان کی بورڈنگ کی، ان کی لاجنگ کے پورے انتظامات بھی تھے. مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل کے حصے میں جو مسجد نبوی کا، اب بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو باقاعدہ ایک صفا کے نام پہ ایک مدرسہ قائم ہوا، اور آپ علیہ السلام جو تھے وہ استوان ابو لبابہ پہ بیٹھتے تھے اور آپ کے سامنے حلقے لگتے تھے، اور اصحاب صفا اور دیگر صحابہ آپ کے سامنے زان و تلمس طے کرتے تھے. اور اس میں یعنی یہ تو وہ تھے جو پرمننٹ اسٹوڈنٹس تھے. اس کے علاوہ مستقل اہر جہر لگی ہوئی تھی، آنا جانا لگا ہوا تھا قبائل کے وفود کا. وہ کوئی 20 دن کے لیے آتا تھا، کوئی 30 دن کے لیے آتا تھا، کوئی 1 ہفتے کے لیے آتا تھا، اور بنو قیس کا آ رہا ہے، کبھی کسی کا آ رہا ہے، اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر اپنے قبیلے کو دعوت دیتے تھے اور ان میں اسلام کو رائج کرتے تھے. اور یہ جتنے قبائل آتے تھے ان کا بڑا زبردست اہتمام، ان کی مہمان نوازی کے لیے تمام جو صحابہ تھے، مدینہ کا معاشرہ تھا، وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے. اصحاب صفا کے لیے جو پرمننٹ اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے پانی کا انتظام اور کھجور کا انتظام ہر وقت رہتا تھا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاذ بن جبل کی ذمہ داری تھی. جو باہر سے وفود آتے تھے ان کے لیے اکثر راشن کا، دوسری چیزوں کا انتظام حضرت بلال کے سپرد تھا. اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے جو انصاری صحابہ اپنا مال خرچ کرتے تھے ان میں سعد بن عبادہ کا نام آتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کو اپنے گھر پہ بھی لے جاتے تھے اور وہاں پہ بھی ان کو راشن اور کھانے کی چیزیں بھیجتے رہتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ صحابہ جو تھے وہ منہمک ہوتے تھے. اس کے باوجود کبھی کبھی فقر کا وقت آتا تھا. اصحاب صفا میں سے بعض ایسے تھے جو کچھ نہ کچھ مزدوری ساتھ کرتے تھے، یعنی لکڑیاں جمع کیں، اس کو بیچ کے آئے بازار میں اور اس سے پھر خود بھی کھاتے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاتے. کچھ جو تھے مستقل ڈیڈیکیٹڈ تھے، وہ 100% جو تھے صرف وہاں قیام کر کے صرف مسجد اٹینڈ کرتے. کسی نے یہ بھی واقعہ آیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ تو 7-8 ہجری کے بعد مسلمان ہوئے اور 4 سال ملے 11 ہجری تک، اور آپ 6000 کے قریب حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور ابو بکر و عمر جو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، عثمان علی ساتھ رہے، ان سے اتنی حدیثیں نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم مجھے یہ بہت دفعہ یہ تانا دیتے ہو، تم لوگ مجھے مفہوم بتا رہا ہوں بات کا. جب میں آیا تو میں 7 ہجری میں جب میں ایمان لایا تو اس کے بعد مجھے کوئی کام نہیں تھا. جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تجارت کرنے چلے جاتے تھے، اور جو انصاری صحابہ تھے وہ زراعت میں چلے جاتے تھے. مجھے کوئی کام ہی نہیں تھا دوسرا. تو میں تو آپ علیہ السلام سے حدیثیں لے کے وہ یاد کرتا تھا اور آگے پہنچاتا تھا.
حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو مواخات والے بھائی تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب میں بازار میں ہوں گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں گے، جب وہ بازار میں ہوں گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوں گا. تو اس طرح سے پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام سے کیا بات ہوئی، لیکن اہتمام پورا تھا. تو یہ دیکھتے ہیں ہم، یہ صورت چلتی رہی، آگے چلتی رہی. اب ہم جو ڈسکس کرنے چلے ہیں اس میں، اور اس میں بہت ساری چیز ہم نے اور بھی سیکھی، اور اس کا مراجعت کے لیے آپ کو پورا بیان جو پچھلی دفعہ ہوا تھا اس کو سن سکتے ہیں دوبارہ. اس دفعہ جو ہمارا موضوع ہے وہ جب آپ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلافت راشدہ، حضرت معاویہ اور آگے تک، یعنی میں اس وقت جو ہے تابعین کے دور میں نہیں جانا چاہتا، وہ انشاءاللہ کس وقت اور ہم ڈسکس کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عہد نبوی کے بعد صحابہ کے دور میں، خاص طور پہ خلفائے راشدین کے دور میں تعلیم و تعلم کی کیا صورت تھی، درسگاہوں کی شکل کیا تھی، سب سے بڑی مشائخ اور علامہ اور محدثین کون تھے جن کے حلقے سب سے زیادہ مشہور تھے، اور پوری دنیا میں اسلام کی تعلیم کا نفاذ آپ علیہ السلام کے بعد کیسے ہوا. اس میں سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا خطبہ حجۃ الوداع کے وقت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت بلند کی اور کہا کہ یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، اور اس سے پہلے سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور 3 بار یہ سوال کیا اور سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس بات کو سنے وہ آگے اس بات کو دوسروں تک پہنچائے، کیا خبر کہ وہ آگے والا زیادہ محفوظ کرنے والا ہو بات کو. اچھا، یہ بات ایسی تھی کہ اس کے بارے میں جب ہم تھوڑا سا ڈراماٹائز کرتے ہیں تو تبلیغ والوں سے، دوسرے اعزاز سے سنتے ہیں کہ بعض صحابہ نے تو ادھر سے ہی اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی. اس بات میں یقیناً کچھ لوگ ہوں گے ایسے جنہوں نے کیا، لیکن اگلی جو 4 خلافتیں آئیں، یعنی تقریباً 20 سال کا عرصہ، اس کے بعد کا بھی عرصہ ایسا رہا کہ صحابہ کے اندر، اور جو اس وقت کے شرکاء تھے اس حجۃ الوداع کے جنہوں نے بات سنی، جن کی تقریباً تعداد 1.25 لاکھ تک بتائی جاتی ہے، ان کے اندر ایک ہمیں شدت، ایک اہتمام، ایک بہت زیادہ ایک فکر نظر آتی ہے اس چیز کی کہ کسی طرح سے یہ باتیں جو ہیں جو ہم نے آپ علیہ السلام سے سیکھ کر محفوظ کی ہیں اس کو ہم آگے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیں. چنانچہ جہاں جہاں فتوحات ہوئیں وہاں حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں باقاعدہ تشکیلات ہوئیں کہ اگر حضرت عمار کو جو ہے وہ کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، بصرہ گورنر، تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی تشکیل وہاں کے معلم کے طور پہ، ہیڈ ٹیچر کے طور پہ ساتھ ہو رہی ہے. جتنا اہتمام امیر و گورنر بنانے کا تھا، اتنی اہتمام اس بات کا تھا کہ وہاں کا مقرئی، وہاں کا معلم، وہاں کا ٹیچر، وہاں کا پروفیسر کون ہوگا. تو چنانچہ آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن غنم کو بھیجا گیا شام کی طرف، حضرت عبداللہ بن مغفل کو بھیجا گیا بصرہ وغیرہ کی طرف، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا گیا یہ کوفہ کی طرف. اسی طرح سے حضرت معاذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو یمن میں بھیجا گیا تھا، پھر بعد میں آپ کے زمانے کے بعد شام کی طرف بھیجا گیا. تو باقاعدہ صحابہ کی، اکابر صحابہ کی تشکیلات ہوئیں ان چیزوں کے لیے کہ کہاں کہاں کون علم کا ذمہ دار ہوگا. اور ان صحابہ کے بڑے بڑے حلقے ہوتے تھے. یہ ایسا نہیں تھا کہ مدینے میں مکے میں حلقے ختم ہو گئے، مدینے میں اور مکے میں حلقے اپنی جگہ ہوتے تھے، اور یہ زیادہ تر مساجد میں ہوتے تھے. مطلب مرکزی حلقے ایک نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ مسجد نبوی میں صحابہ تابعین بہت سارے بتاتے ہیں کہ جب ہم داخل ہوئے تو اس کی شکل ایسی تھی کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک بہت بڑا گارڈن ہے، ایک باغیچہ ہے جس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں. یعنی وہ تعبیر کر رہے تھے کہ مسجد نبوی جو ہے بڑے باغ کی صورت میں تھی، لیکن وہاں پہ جو مختلف حلقے لگے ہوئے تھے جو مختلف اصحاب کے، وہ گویا درخت کی صورت میں تھے. تو کہنے لگے میں چلتا جا کے میں نے ابی بن کعب کے حلقے میں بیٹھ گیا اور وہاں سیر ہوا. تو یعنی حلقے بھی ایک وقت میں اس طرح سے ایسا نہیں تھا کہ صرف مساجد میں حلقے ہوں، بلکہ حلقوں کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ بعض صحابہ اپنے گھروں میں بھی دروس دیا کرتے تھے. تو بائی اینڈ لارج زیادہ تر جو تعلیم ہو رہی تھی وہ مساجد کے حلقوں میں ہو رہی تھی، لیکن کہیں کہیں پر تعلیم جو تھی وہ گھروں پہ بھی کچھ صحاب بعض مشائخ دے رہے ہوتے تھے. اب اس کی صورت کیا ہوتی تھی، اس کے سبجیکٹس کیا ہوتے تھے، اس کا نظم کیسے بنتا تھا، اس کے اوقات کیا ہوتے تھے، اس کا امتحان ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا، اس کی اور دوسرے ڈائنامکس کیا تھے، اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں ایک ایک کر کے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جو حلقے تھے، یاد رکھیے گا کہ وہ آپ علیہ السلام نے خود آئیڈینٹیفائی کر دیے تھے کہ جو علماء امت ہیں کہ سب سے بڑے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر سے سیکھو. لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی خلافت کے کام بہت تھے،
تو انہوں نے باقاعدہ تشکیل کی تھی اصحاب کی جو حلقے لگاتے تھے، اور ہر صحابی مفتی صحابی نہیں تھا، ہر صحابی معلم صحابی نہیں تھا، یعنی ٹیچر صحابی نہیں تھا، بلکہ سب کی اسپیسیفک صحابی تھی جن کی اسپیسیفک ایریاز بھی تھے. لیکن بائی اینڈ لارج زیادہ تر صحابی، مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام نے یہ تقسیم بیان کی کہ علم الفرائض زید بن ثابت سے سیکھو، حلال اور حرام معاذ بن جبل سے سیکھو، قرآن کا لہجہ، قرآن کی ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی وہ ابی بن کعب سے اور عبداللہ بن مسعود کے لہجے پہ پڑھو، اور قرآن کے پڑھنے کا جو ڈھنگ ہے، اس کا جو سر ہے، اس کی جو ردم ہے اور اس کی جو خوش لحنی ہے، وہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو دی، وہ داؤد علیہ السلام کا لحن اور ان کا شہنائی ان کو دی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنایا، اور سب سے بڑا قاضی اس امت کا علی کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ صحابہ جو تھے نا، جو شائقین تھے، جو اگلی امت تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم تھی، جن کو ہم تابعین سے تعبیر کرتے ہیں، ان کو یہ شوق ہوتا تھا، وہ یہ سوال کرتے تھے کہ مثال کے طور پہ انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک تابعین کی جماعت نے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ اخلاق میں اور عادات میں اور چال ڈھال میں مشابہ کون ہے، ہم اس کے پاس جا کے علم کا فیض حاصل کریں. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود ایسی شخصیت ہیں جن کا چال ڈھال، رنگ ڈھنگ اور اٹھنا بیٹھنا، عادات اور اخلاق جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں، تم ان کے پاس جاؤ. تو وہ ایک تابعین کی جماعت ان کے پاس جا کے اکتساب اور فیض حاصل کرتی رہی. حضرت عبداللہ بن عباس کو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مشہور ہے کہ وہ قرآن کے ترجمان تھے. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرات حدیث اور دوسری چیزیں نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ حضرات دوسری چیزیں پڑھاتے تھے، لیکن ہر ایک کا ایک اسپیشلائزیشن تھی جس میں وہ سب سے اعلیٰ اور رفع تھا. اس میں کوئی بات آتی تھی تو ان کا قول آخری قول یا قول فیصل ہوتا تھا. تو اس میں مثلاً اگر کوئی بات ہوتی تھی اور حضرت یعنی بعض صحابہ یہ فرماتے تھے، ابو موسیٰ اشعری جیسا آدمی فرماتا تھا کہ میں ایک سال ایک مجلس عبداللہ بن مسعود کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے اکتساب علم کر لوں. بعض صحابہ فرماتے تھے ان کے بارے میں، وہ مجھے ایک سال کی نفلی عبادت سے زیادہ عزیز ہے، ایک سال کی نفلی عبادت سے زیادہ عزیز. تو یاد رکھیے گا کہ یہ وہ وقت تھا جس کے اندر یہ احتمال بھی نہیں تھا کہ کوئی غلط بات، کوئی غلط حدیث، کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط مسئلہ کسی بھی کانورسیشن میں، کسی بھی کلاس میں، کسی بھی تعلیم کے حلقے میں داخل بھی ہو سکے. ایک صحابی نے سوال کیا، ایک تابعی نے سوال کیا، یہ 2-3 صحابہ سے الگ الگ ثابت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے سوال ہوا. مثلاً ان سے کہا، کسی نے پوچھا، وہ حدیث بیان کرتے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جو فرما رہے ہیں، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات خود سنی ہے؟ تو حضرت انس کے چہرے پہ ایک ناگواری کے آثار پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو میں تم سے بیان کر رہا ہوں، یہ میں نے ساری باتیں خود نہیں سنی، لیکن میرے زمانے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کا شبہ بھی نہیں کرتے تھے، ظن بھی نہیں کرتے تھے. تو وہ ایسے دور کے تھے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو روایت کی جاتی تھی اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو یا تو آپ علیہ السلام کے نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا ہمارا عقیدہ ہے کہ یعنی دل کی پاکیزگی کے اعتبار سے، کلام کی صحت کے اعتبار سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے اعتبار سے، علم کے ثقہ ہونے کے اعتبار سے، اور ایمان کی حلاوت اور اس کی گہرائی کے اعتبار سے امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو صحابہ سے آگے نکل سکے، ان سے افضل ثابت ہو سکے. تو یہ وہ قرون اولیٰ کا گولڈن ایرا تھا جس کے اندر علم جو تھا وہ اپنی تمام صحت، تمام نورانیت اور ایمان کے ساتھ آگے نسلوں میں منتقل ہو رہا تھا. اب اس میں کچھ عجیب باتیں سامنے آئیں جب میں مطالعہ کر رہا تھا اس چیز کا. تو ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہاں پہ مثلاً کتنے 30 لوگ بیٹھے ہوں گے، 40 لوگ بیٹھے ہوں گے، اور لوگ آ جائیں گے تو 50 کے قریب میں. اب ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھیں تو یہ جو الطاف بھائی نے پچھلے درس کا بھیجا تو تقریباً 2.5 لاکھ تک لوگ پہنچ گئے. تو 2.5 لاکھ لوگوں تک انڈیا میں، پاکستان میں، کینیڈا میں، پتہ نہیں کہاں تک یہ درس پہنچا. اس طرح کے دوسرے دروس جو قرآن کورسز ہوتے ہیں ان کی بھی ایسی تعداد آتی ہے، کوئی اور زیادہ میں بھی ماشاءاللہ. اب وہاں پر جو حضرت عبداللہ بن عباس کی درسگاہ کا مثال کے طور پہ آتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عباس کی درسگاہ میں
تقریباً 1600 لوگ ایک وقت میں ہوتے تھے. 1600 لوگ. اب آپ یہ کہیں کہ جی مائکرو فون کے بغیر, اسپیکر کے بغیر ایک محدود جگہ میں 1600 لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو مزیدار بات یہ ہے کہ ابو جمرہ اور دوسرے طرح کے حضرات تھے جن کو حضرت ابن عباس نے اپنے لیے خاص مقرر کیا تھا. ان کو کچھ وظیفہ بھی دیتے تھے, کبھی کبھی ان کے شرف اور کرامت کے لیے ان کو اپنے تخت پہ بھی بٹھاتے تھے, اور وہاں پر ان کی جو وہ آگے ان کی آواز اونچی تھی. ایسے مکبر صوت حضرات ہوتے تھے کہ جو ان کی بات سن کے وہ آگے نشر کرتے تھے, آگے اونچی آواز میں منتقل کرتے تھے, اور آگے جہاں آواز ختم ہوتی تھی وہاں ایک اور مکبر صوت بیٹھا ہوتا تھا, وہ اس بات کو اور آگے بڑھاتا تھا. اور عجیب بات یہ تھی کہ کیونکہ اس اسٹوڈنٹ باڈی کے اندر, طلباء کی مجلس کے اندر, چونکہ اہل فارس کے لوگ بھی آ رہے تھے, بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ یہ جاٹ اور ملابار کے لوگ بھی انڈیا سے پہنچ گئے تھے, اور بھی کچھ ایسے, کیونکہ اس کی چاروں طرف ایسی آواز لگی تھی کہ ایسی اقوام جو کہ عرب نہیں تھیں, عجمی تھے, وہ لوگ پہنچتے تھے. تو باقاعدہ مختلف زبانوں میں, سریانی زبان میں, فارسی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوتا تھا. ابھی ہم سیرت کانفرنس میں 12 ربیع الاول کو یہ وفاقی مذہبی امور کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے بلایا تھا, انیق صاحب نے, تو اس میں 8-10 منٹ کی میری بات بھی تھی. تو وہاں پہ جو فورن ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوئے تھے ان کے کان پہ وہ لگا ہوا تھا جو کہتا ہے ہیڈ فون, اور اس سے ان کو ٹرانسلیشن ہو رہا تھا. اور ڈرائیور جائیں یا کہیں ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ مختلف لوگ ہوتے ہیں تو وہاں ٹرانسلیشن ہو رہا تھا. تو یہ کام ابھی نہیں ہوا, یہ کام مسجد نبی میں بھی ہوا ہے, یہ ابن عباس کے حلقے میں بھی ہوا کہ ان کے لیے ٹرانسلیشن کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ بھی ثابت ہے کہ انیشیلی آپ علیہ السلام کے دور میں بعد میں بھی حضرت سلمان فارسی نے باقاعدہ ٹرانسلیشن جو ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹرانسلیشن, بنام یزداں بخش خواندہ, اس طرح سے کچھ ٹرانسلیشن انہوں نے باقاعدہ فارسی میں ان کا کیا. اور کچھ دن کو یہ اجازت بھی تھی کہ وہ کچھ حصہ جو امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے نا, حالانکہ فتویٰ مفتہ بہی نہیں ہے, اس کو رائج نہیں کرتے آج کسی کے لیے بھی, نئے کنورٹس کے لیے بھی رائج نہیں کرتے, لیکن وہ اس حدیث پہ تھا, اس پہ تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے اس کو شروع میں ان کو نماز جو ہے وہ فارسی میں پڑھ, پھر ان کو تھوڑے دن میں جب عربی آ گئی تو عربی میں پڑھنے لگے, لیکن آج کل یہ فتویٰ نہیں دیا جاتا. تو بہرحال خیر یہ زبان کا ٹرانسلیشن, یعنی علم کے اندر زبان کو رکاوٹ نہیں بننے دیا گیا. تو جب درس نظامی فارسی میں ایک زمانے میں اس کو سمجھایا جاتا تھا, اب اردو میں سمجھایا جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ سے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں بہت سارے مدارس میں انگلش میں ہی سمجھایا جاتا ہے, تو اس کی گنجائش نکلتی ہے. ایک عجیب بات یہ سامنے آئی کہ بڑے اہتمام اور حشمت کے ساتھ جو تھی کلاس سیٹ اپ کی جاتی تھی, یعنی چاہے مسجد نبوی ہو یا دیگر مسجد ہو, باقاعدہ ایک سٹیج بنایا جاتا تھا یا تکیہ لگائی جاتی تھی. مثال کے طور پہ عقیل بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنی کلاس سیٹ اپ کرتے تھے تو بڑا اس کو ایک سٹائل سے سیٹ اپ کیا جاتا تھا, ریز پلیٹ فارم ہوتا تھا, یعنی کوئی اسٹیج کی شکل ہوتی تھی, پیچھے تکیہ رکھی جاتی تھی, اور اس کے بعد پھر وہ کلاس ہوتی تھی. تو ایسا نہیں کہ وہ کلاس جو ہے وہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ریز پلیٹ فارم پہ بیٹھتے تھے تاکہ پیچھے والے لوگ بھی ان کو دیکھ سکیں. تو کلاس سیٹ اپ میں ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی کہیں بھی بیٹھ گئے اور شروع کر دی, بلکہ اس کا اہتمام ہوتا کہ آواز پہنچ رہی ہے, جو ٹیچر ہے, جو مقرئی ہے, جو استاد ہے, کیا پورا کہ آڈینس ان کو دیکھ سکتی ہے, ان تک آواز پہنچ سکتی ہے. صرف یہ نہیں تھا کہ احوال ٹرانسفر ہو بلکہ اقوال بھی ان تک پہنچے. اسی طرح سے ایک اہتمام جو بہت ہی, بلکہ یہ سنت سے بھی ثابت ہے, کسی حد تک ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا, یہ بھی ان کلاس کے شائن ہوتے ہیں. ایز اے ایجوکیشنل ایکسپرٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو دنیا کے ٹاپ کے ادارے ہیں, جو بالکل ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اور جو ذرا ایوریج یونیورسٹیز ہیں, ان کے اندر فرق ہی یہ صفت ہے جو میں اگلی بات کرنے جا رہا ہوں. اور اس کا اہتمام ہمیں آپ علیہ السلام کی بھی تعلیمی درسگاہوں میں ملتا ہے اور صحابہ کی بھی تعلیمی درسگاہوں میں ملتا ہے. وہ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ جو کلاس ہوتی تھی, جو بھی کلاس ہوتی تھی, اس میں ایک اہتمام تو یہ ہوتا تھا صحابہ کا. اس سے پہلے میں ایک بات کر لوں پھر اس بات پہ آتا ہوں کہ ٹائمنگ کیا ہوتی تھی کلاس کی. تو ٹائمنگ مختلف ثابت ہے, مختلف حلقے. فجر, آپ علیہ السلام کا ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ فجر اشراق کے بعد, بلکہ بعض اوقات فجر کے بعد ہی آپ بیٹھ جاتے تھے, اپنا حلقہ درس شروع کر دیتے تھے. بہت سارے صحابہ بھی ایسے کرتے تھے, بہت سارے ظہر کی بات کرتے تھے. بعض کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاشت کے وقت قائم کرتے تھے اور ظہر تک وہ قائم رہتا تھا. لیکن کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ جس پہ نہ کیا ہو سوائے جمعے سے پہلے کا ٹائم. جمعے سے پہلے کا ٹائم ایسا ہے کہ جس میں کوئی درس نہیں ہوتا تھا, درس کا حلقہ نہیں ہوتا تھا. رات میں بھی ثابت ہے, بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ کہا, رات میں آ گئے. حضرت عمر سرپرائز ہوئے کہ تو
تھوڑا آرام کا ٹائم ہے، اس کے بعد اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہے. تو ابو موسیٰ اشعری نے ان کو کہا کہ نہیں، اب علم کا مذاکرہ کرتے. تو دونوں بیٹھ گئے اور صحابہ بھی غالباً تھے. تو وہ علم کا مذاکرہ چلتا رہا یہاں تک کہ ساری رات نکل گئی اور یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ گیا. تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ اس وقت ہم تہجد، یعنی اس وقت ہم نفل کا ٹائم آ گیا. تو حضرت عمر آگے سے فرمایا، ابھی تو حضرت عمر خود پوچھ رہے تھے کہ کیوں آئے ہو، اب خود فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نفل ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو وہ چلتا رہا یہاں تک کہ فجر، یعنی اس رات کی تہجد اس علمی بحث میں انہوں نے چھوڑ دی اور پھر فجر کے لیے ظاہر تشریف لے گئے. یہ بات ہمیں بھی معلوم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دفعہ، اس کی فضیلت یہاں سے بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور دیکھا مختلف حلقے ہیں، تو وہاں پہ آپ علیہ السلام نے کہا کہ سارے خیر کے حلقے ہیں، لیکن آپ نے قدم بڑھایا علم کے حلقے کی طرف اور فرمایا مجھے تو معلم ہی بنا کے بھیجا گیا، یعنی علم کے حلقے کو ذکر کے حلقے پہ فوقیت دی. تو یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کے یہاں کوئی ٹائم نہیں تھا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں تعلیمی بالغہ کا جو سلسلہ تھا وہ اکثر عشاء کے بعد ہوتا تھا. تعلیم بالغہ کا جو سلسلہ تھا، جو بڑے لوگ آتے تھے اپنے زراعت سے یا اپنی تجارت سے فارغ ہو کے آتے تھے، ان کے لیے اس وقت وہ قائم کیا جاتا. مگر ایک بات اس سب میں بہت کامن تھی کہ چاہے وہ حجاز ہو، چاہے وہ بصرہ کوفہ ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ حمص ہو، چاہے وہ مصر ہو، سب جگہ جو تھے ان کی جو حلقے تھے ان کا اہتمام بہت تھا. یعنی شاید ہی کوئی سٹیزن ہو اسلامی دنیا کا جو کسی حلقے میں اس کا جانا آنا نہ ہو یا اس سے استفادہ مسدود ہو، یعنی بالکل وہ استفادہ نہ کر سکتا، بلکہ ہر ایک شخص جو تھا وہ استفادے کی کوئی نہ کوئی صورت علم کے لیے رکھتا تھا، علم کی کوئی نہ کوئی شکل رکھتا تھا. جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ علم میں انگیج کیسے کرتے تھے، تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کہ وہ اتنے دل نشیں اور دل سوز انداز سے بیان کرتے تھے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہے. تو لوگوں نے درخواست کی اور وہ جمعرات شب جمعہ کو کرتے تھے. تو ان سے کسی نے اصرار کیا کہ حضرت آپ سے اتنا استفادہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہر روز کیا کریں. تو نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ہمیں اسی وقت متوجہ فرماتے تھے، اسی وقت ہم سے درس کرتے تھے جب ہمیں، یعنی ہم قبول کرنا چاہتے تھے، جب ہم قبول کرنے کی ہمیں صلاحیت ہوتی تھی. ہمارے ساتھ روز کروں تو مجھے ڈر ہے کہ اتنی قیمتی بات کو کہیں تم اس سے اکتا نہ جاؤ، یعنی بور نہ ہو جاؤ، تمہارے چہرے جو ہیں اس کو اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے وہ اسی وقت کرتے تھے جب لوگوں کے اندر طلب ہوتی تھی. بلکہ فرماتے تھے اپنے طلباء کو کہتے تھے جو آگے مدرسین کے طور پہ تیار ہو رہے تھے، ان کو فرماتے تھے کہ جب تم دیکھو کہ لوگ تمہاری توجہ سے بات، اب تو یہاں پہ تو مجھے الطاف بھائی کی بات ماننی پڑتی نا، 12:30 تک مجھے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن میں آپ میں سے ایک دو کو سوتے ہوئے دیکھوں گا تو میں اس سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کے میں کہوں گا یار چلو اب یہ تھوڑا اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، میری بات لمبی ہو گئی ہے. تو پھر میں کیا کروں گا کہ میں بات کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے ختم کر دوں. تو یہ فرماتے تھے کہ جہاں دیکھو کہ نظریں نیچی ہو رہی ہیں، لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرے تو حدیث بیان نہیں کرو، حدیث بیان کرنا چھوڑ دو، کیونکہ ایسی صورت کے اندر وہ استعداد نہیں لے رہے. تو یہ بات اہتمام. اچھا دوسرا یہ کہ تو چلو یہ اہتمام کیا، اور دوسرے صحابہ سے بھی چیز ثابت ہے کہ وہ اپنے درس کو کم کرتے تھے، درس کو محدود رکھتے تھے، لیکن لوگوں کو چاہتے تھے کہ طلب سے، یعنی یہ میں پوری زندگی ایمفسائز کرتا رہا. میری ٹیچنگ کی پہلی کوالٹی ہوتی ہے، پہلا اصرار ہوتا ہے اساتذہ کے ساتھ ٹیچر ٹریننگ میں بھی کہتا رہا کہ دیکھو جو ہائی پاور، جو بالکل ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں اس میں کلاس روم انگیجمنٹ بہت ہائی ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی بڑے جذبات کے ساتھ جاگ کے پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس کے اندر انگیج ہوتے ہیں، مشتغل ہوتے ہیں، اور ٹیچر بھی اسی پیشن کے ساتھ پڑھا رہا ہوتا ہے. اور جو کلاس رومز ہلکے ہوتے ہیں، یہ جہاں پہ حق ادا نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ طلباء جو ہوتے ہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، یا تو سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر کہیں ان کا ذہن اور ہوتا ہے، یا باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، یا کسی نہ کسی غفلت کے شکار ہوتے ہیں. تو صحابہ کرام اس بات کا اہتمام کرتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے آپ علیہ السلام سے چیز سیکھی تھی کہ اپنی باتوں میں تنوع لاتے تھے. یعنی کلاس روم میں نشاط پیدا کرنے کے لیے ان درسگاہوں میں وہ بیچ میں پڑھاتے پڑھاتے شعر و شاعری کی بات کرنے لگتے تھے، جو عربوں کے یہاں انٹرٹینمنٹ تھی. اور اس کے بعد بیچ میں وہ کبھی ادب کی بات کرتے تھے، کبھی انصاب کی، یعنی ان کے لینیج کے عربوں کے اندر یہ چیز بڑی تھی کہ کس کا نسب کون سا ہے. کبھی اس میں دوسری چیزیں آ جاتی تھیں، کبھی صرف آپس میں. ایک دفعہ حضرت علی نے اور ایک حضرت ابن عباس نے اپنے لوگوں کو کہا، بہت نشاط محسوس کر رہے تھے، اور ایک اس کے اندر ایک مومنٹم کے اندر انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم مجھ سے پوچھو. تو یہ بھی ثابت ہے کہ جو شرکا ہیں ان کو سوال کے لیے انوائٹ کرنا. تو یہ بات کہاں سے آتی تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ہم ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے،
اچھا ایک طرف یاد رکھیے گا کہ وہ وقار اور تمکنت اور متانت یعنی سنجیدگی آپ علیہ السلام کے رتبے کی یا صحابہ کے اساتذہ کے رتبے کی اپنی جگہ موجود ہے. یہ نہیں کہ کوئی غلط قسم کے جوکس اور اناپروپریٹ چیزیں اس میں شروع ہو گئے, ایسا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپس میں ہنس بول رہے ہیں. فرماتے تھے کہ جب ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے تھے تو آپ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. ہم کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے, آپ علیہ السلام بھی کرنے لگتے تھے. ہم شعر پڑھتے تھے تو آپ علیہ السلام لیکن کم گو تھے اور کم ہنستے تھے, لیکن ہماری ہنسنے والی باتوں پہ تبسم فرماتے تھے. لیکن کوئی ایسی بات ہو جائے جو نامناسب ہو, شریعت سے موافق نہ ہو, تو آپ کے چہرے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا, آپ کے چہرے کے تیور سے پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی نامناسب بات ہوتی تھی تو ہم رک جاتے تھے. مگر ایسا روب و دبدبا, ایسا غلبہ اور وہ ایسی تکلف اور ایسی انایزنس نہیں ہوتی تھی کلاس روم میں کہ ہر ایک کو ڈرا سہما بیٹھا ہوتا تھا, بلکہ ہر ایک کوئی وہ نیچرل کائنڈ آف ہم سیلف ہوتا تھا. یعنی وہ بغیر تکلفات کے, وہ ایک بڑے بغیر تکلف کے بیٹھا ہوتا تھا اور اس حیثیت سے وہ اکتساب علم کر رہا ہوتا تھا. تو یہ ایک بات ہم سیکھتے ہیں ٹیچرز کے لیے, اپنی درسگاہوں کے لیے, کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج. یعنی حضرت ابو درداء جن کے بارے میں جو میں نے آپ کو صفات بتائیں کہ ہر ایک صحابہ کی ایک شناخت تھی. معاذ بن جبل علم میں اور فقہ میں سب سے کمال پہ, ابو موسیٰ اشعری قرات میں تلاوت میں, بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب امیر مقرر کرتے تھے, گورنر مقرر کرتے تھے, تو کوفہ والوں نے 1 سال کے لیے عام طور پر ٹینیور ہوتا تھا اس کا. اچھا وہی اکثر معلم بھی ہوتا تھا. کوفہ والوں نے سفارش کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, ہر سال جب ان کا ٹینیور اینڈ ہوتا تھا کوفہ والے ایک لمبی وہ بھیج کے ہاتھ جوڑتے تھے کہ ابو موسیٰ اشعری کو ہمارے پاس سے نہ لے جاؤ. ابو موسیٰ اشعری کی صفات کیا تھیں؟ دیکھیں ایک لیڈر کی, ایک ٹیچر کی صفات اس میں آتی ہیں. ایسا قرآن پڑھتے تھے. دیکھیں اب تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن کوئی پڑھتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بس اتنا آتا ہے نا, سے آگے نہ جائے. لیکن جب کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پڑھتے تھے, بینگ این امیر, بینگ دا امام, جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے یا اللہ آج یہ سورہ بقرہ پڑھ لیں, سورہ بقرہ پوری اپنی صورت میں پڑھیں, ہم تو بوجھ ہو جائے نا. لیکن کی قرات ایسی ہوتی تھی, لوگ ایسے مسحور ہو جاتے تھے. کیونکہ اب وہی شخص جب وہ پڑھاتا تھا, حدیث پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا, تو اس کی مجلس میں لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں جیسا ابو درداء کے بارے میں آتا ہے کہ میری امت کا جو ورع میں, تقویٰ میں جو شخص سب سے زیادہ ممتاز, ایک جو امتیاز حاصل ہے وہ حضرت ابو درداء کو حاصل تھا. ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ آخر میں الگ ہو کے باہر ایک شہر میں رہتے تھے, شہر کے باہر رہتے تھے اور سب. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جیسا شخص جو تقویٰ اور ورع کے لیے مشہور ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی میں اپنے آپ کو کسی لفظ کے ساتھ مشتغل کرتا ہوں. اچھا لفظ سے مراد یہاں پہ خدا نہ کرے کوئی عصیان والی, معصیت والی چیز نہیں ہے. لفظ سے مراد شاعری ہو سکتی ہے, عربوں کی شاعری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, ایسی چیز سے مشتغل کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھے نشاط دیتی ہے دوبارہ علم میں لگنے سے یا دوسری چیزوں میں لگنے سے. یعنی میں جانتا ہوں میں ٹیچنگ میں ہوں, اگر میں ایک سبجیکٹ صبح سے شام تک پڑھتا رہا تو میں اس کو اس طرح سے ایبزارب نہیں کر سکتا. مجھے تھوڑا سا ایکٹیویٹی کو, مجھے یاد ہے جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو سر پہ اتنا, یعنی اس میں مثال پہ ہمارا کمپریہنسو ایگزام تھا, تو اس کمپریہنسو ایگزام کے اندر جب میں ٹیچر سے جا کے سلیبس پوچھتا تھا تو کہتے تھے جو بھی اکاؤنٹنگ, فائنینس, میں نے فلاں چیز کے بارے میں جو بھی تم نے پڑھا ہے وہ سارا کچھ آ سکتا, لیکن فنڈامنٹلس پہ زیادہ زور دو. اب اس کی تیاری تقریباً ناممکن تھی کیونکہ پی ایچ ڈی کا بالکل آخر تھا, جتنی بھی کتابیں میں نے پڑھی تھی میں اس کو مراجعت نہیں کر سکتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا کہ وہ جو بکس کا اینڈ ہوتا ہے نا, جہاں پہ چیپٹر کا خلاصہ دیا ہوتا تھا, جہاں گلاسری دی ہوئی ہوتی تھی ٹرمز کی, اصطلاحات کی, تو وہ میں پڑھتا تھا تاکہ میری میموری جو ہے وہاں سے ایکٹیویٹ ہو جائے. لیکن وہ بھی میں کتنا کرتا رات دن. تو میں ایک کام یہ کرتا تھا کہ اس زمانے میں, حالانکہ میں عالم بننے کا میں نے سفر شروع نہیں کیا تھا, تھوڑے دن میں ابن عباس میں کچھ قرات, کچھ بنیادی صرف و نحو پڑھ کے گیا تھا, مگر وہاں سے عربوں کے ساتھ بیٹھ کے میں ان سے عربی سیکھتا تھا تھوڑی دیر لگا کے. اب میں کچھ اور کام نہیں کر رہا, تعلیم ہی کر رہا ہوں, لیکن جو ٹائم مجھے اکاؤنٹنگ وغیرہ سے, مینجمنٹ کی, بزنس کی ایجوکیشن سے, پی ایچ ڈی کی ایجوکیشن سے جو الگ ملتا تھا عربوں کے ساتھ, اس سے مجھے دوبارہ اس کے لیے نشاط پیدا ہو جاتی تھی, صرف ایکٹیویٹی کی ورائٹی سے, تنوع سے. تو صحابہ بھی اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے چہرے پہ اکتاہٹ آ جائے. مثال کے طور پہ حضرت ابن عباس نے ہر دن ایک چیز کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا. ایک دن قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے, ایک دن حدیث کا بیان ہو رہا ہے, ایک دن علم الانساب بیان ہو رہا ہے, یعنی نسبوں کا. عربوں کے یہاں بہت بڑا علم تھا کہ کس کا نسب کون ہے, اس کا لینیج کیا ہے,
وہ کہاں جا کے کس قبیلہ، کون سا قبیلہ کہاں سے آ رہا ہے، وہ قبیلے کہاں جوڑ رہے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں کیسی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے جاہلیت کے زمانے کے جو اشعار ہیں وہ بھی پڑھائے جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں گے جاہلیت کے زمانے کے اشعار، تو جاہلیت تو اس کا مطلب اس کے اندر یعنی کفر و شرک بھی ہوگا، اس میں غلط قسم کے یعنی بے حیائی بھی ہو سکتی ہے، وہ ابھی تک مدارس میں پڑھائی جائے۔ اس کا میں وجہ بتاتا ہوں کہ اگر قرآن کی کسی لفظ کی تفسیر کے بارے میں اختلاف ہو جائے کہ اس کی لفظی تحقیق، اس کی لغوی تحقیق کیا ہے، اور اس میں امام بخاری کی حدیث میں وہ لفظ استعمال ہوا اور امراء قیس یا کسی پرانے جاہلیت کے شاعر کے زمانے میں وہ لفظ استعمال ہوا، تو آپ سے اگر میں پوچھوں گا کہ امام بخاری نے اس کو جس لفظ کو جس معنی میں استعمال کیا وہ زیادہ بڑی دلیل ہے، وہ جاہلیت کا شاعر جس نے قرآن سے پہلے اس شعر کو کہا تھا، اس نے جس لفظ کو معنی میں استعمال کیا وہ زیادہ بڑی دلیل ہے؟ تو ہم اکثر یہ جواب دیں گے ظاہر امام بخاری نے جس سے استعمال کیا وہ زیادہ بڑی دلیل ہے، حالانکہ واقعہ نفس واقعہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی وہ جاہلیت کے شاعر نے جس طرح سے اس لفظ کو استعمال کیا، جو اس نے میننگ امپلائی کیے، وہ قرآن کی تفسیر، اس لفظ کی تفسیر کی زیادہ بڑی دلیل ہے، بجائے کہ حضرت امام بخاری نے اس کو کیسے استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری نے بخاری لکھی 150-200 سال بعد، زبان میں ارتقاء ہوتا ہے، زبان میں نئے نئے معنی ایڈ ہوتے ہیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت وہ لینگویج کرنٹ تھی، وہ لینگویج کنٹمپری تھی، وہ عصر کی زبان تھی، تو وہ زیادہ بڑی دلیل بنتی ہے۔ تو اس لیے شاعری بھی پڑھائی جاتی تھی اور علم الانصاب بھی پڑھایا جاتا تھا، مغازی اور تاریخ بھی، یعنی آپ علیہ السلام کی غزوات اور تاریخ بھی پڑھائی جاتی تھی۔ بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا ٹیچنگ سٹائل تو یہ تھا کہ وہ سٹوری ٹیلنگ کے انداز سے پڑھاتے تھے۔ تو یہ ہمیں پیڈاگوجی یا طرز تدریس کی بھی امپلیکیشن ملتی ہے کہ کیسے پڑھاتے تھے، کہ وہ پہلے بتاتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے واقعات بتاتے تھے، خاص طور پہ مغازی، احد میں یہ ہوا، بدر میں یہ ہوا۔ ظاہر احد کا کیوں نہیں بتاتے؟ احد میں تو جب وہ تیر برسا رہے، تیر روک رہے تھے، کتنے لوگ، ہر ایک کوئی اللہ کے رسول کو کہنے والا تھا فدا کا ابی و امی، اے رسول اللہ ہمارے ابو اور امی جو ہیں آپ پہ فدا ہوں۔ لیکن ایسا کون سا شخص ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فدا کا ابی و امی؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص ایسے شخص تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب وہ تیر برسا رہے تھے اور روک رہے تھے تو اس کہ تم برسائے جاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تو وہ کیوں نہیں ایسا کہتے؟ وہ تو یہ کہتے تھے، وہ تو سناتے تھے واقعات، لوگ اتنے دلچسپ انداز سے سناتے تھے، پھر اس میں رک کے پھر اس کی کچھ تفصیل، اس کے دروس اور اس کی عبرت اور نصائح بیان کرتے تھے۔ تو یہ بھی بہت افیکٹو سٹائل ہے ٹیچنگ کا جو حضرت سعد بن ابی وقاص کا تھا، کہ سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے اس میں سے جنرلائز نقطے نکالے جائیں اور لوگوں کو بتائے جائیں۔ تو حضرت ابن عباس کی مجلس میں بھی ڈفرینٹ دنوں کے لیے ڈفرینٹ اسباق ڈیوائیڈڈ، اس میں تنوع بھی تھا، ورائٹی بھی تھی، اس میں ہر چیز کور بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے کے اندر کیا کوئی ایسی صورت تھی کہ جس کے ذریعے علم کی کوالٹی کو، اس کے معیار کو ناپا جاتا؟ تو بہت درجے میں ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ دیکھیں انہوں نے محدثین نے بھی مختلف علم کی جو طریقہ تدریس ہے اس کے مراتب بیان کیے ہیں۔ ان میں سب سے افضل مرتبہ تو اس چیز کا، اس حدیث کا، اس بات کا ہوتا تھا جو صحابہ خود بیان کرتے تھے اور اس کی سماعت کرواتے تھے۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے تلامذہ کچھ صحیفوں سے اس کو پڑھتے تھے اور وہ اس کی توثیق اور تصدیق کرتے تھے۔ تیسرا درجہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ جو تھے، جیسے حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک زیادہ عمر میں کچھ حافظہ بھی ہو گیا تھا، تو انہوں نے وہ حدیث لکھ لی تھی۔ تو جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ایک تھیلا ان کو پکڑاتے تھے، اور اس تھیلے کے اندر وہ حدیث، وہ کہتے تھے کہ اس تھیلے میں سارا کچھ جو میرا ہے تم اس کو وہ کر لو۔ لوگ اس سے اس میں اتارتے بھی تھے اور اس کو آگے بھی پھیلاتے تھے۔ تو یہ تیسرا درجہ تھا کہ وہ سماعت کی صورت تو نہیں ہوئی، لیکن وہ مینوسکرپٹ جو ہے وہ طلباء کو ہینڈ اوور کر دیا گیا اور انہوں نے وہ کر لیا۔ لیکن یہ بدرجہ بہت سارے جو مکاتب تھے، جن کو جو حلقے تھے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ صحابہ جو تھے وہ امتحان بھی لیا کرتے تھے۔ تو کوئی آیا ان کے پاس، اس نے ذہن و تلمذ طے کیا، اس نے حدیث سیکھی، اس کے جب جانے کا وقت آ گیا تو وہ اس سے اس کی پوری کہلواتے، اچھا بتاؤ مجھے کیا لکھا، پھر اس کا املا کروا کے اس کی تصحیح بھی کرتے تھے۔ ایک دفعہ غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود سے حضرت ابن عباس سے، اس نے سعید بن جبیر کو کہا
انہوں نے کہا کہ تم جو یہ مسئلہ ہے وہ میرے سامنے احادیث بیان کرو جو تم نے مجھ سے سیکھی ہیں. حضرت جبیر کہتے ہیں میں بڑا گھبرایا. حضرت انس بن مالک کے سامنے ہاں حضرت انس بن مالک سے. تو انہوں نے وہ بڑے گھبرائے. تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی کیا بات ہے, اگر جو تم نے سیکھا ہے صحیح کہہ دو کہ تو میں اس کی توثیق کر دوں گا, اگر کوئی غلطی ہوگی میں اس کی تصحیح کر دوں گا. تو اسی طرح سے بعض صحابہ اپنی موجودگی میں افتاء بھی سکھاتے تھے, اس مسئلے میں تم کیا فتویٰ دو گے. تو جو تابعین صحابی تھے, جو تلامذہ تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, وہ صحابہ کے سامنے ایک صورت مسئلہ پہ اپنے فتوے بھی بیان کرتے تھے اور پھر صحابہ اس کی تصحیح بھی کرتے تھے. تو کسی قسم کا کوئی ایسا اختبار کی یا امتحان کی کوئی صورت بھی ہوتی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے جاتے تھے. اچھا, ہم سب کو پتہ ہے کہ صحابہ بھی تابعین بھی سند عالی کے حصول کے لیے کہ ایک راوی اس کے اندر کم ہو جائے, وہ بڑے بڑے سفر کرتے تھے, اور بڑے بڑے سفر کر کے جا کے وہاں پہ وہ سیکھ کر پھر واپس آتے ایک حدیث کے لیے, پورا سفر کیا. تو یاد رکھیے گا کہ اس زمانے کے اندر جو علم کے اندر ایک روحانیت تھی, علم کے اندر جو ایک تربیت تھی, علم کے اندر جو للہیت تھی, تو ایک تو اس وجہ سے تھی کہ سارے ٹیچرز ایسے تھے کہ وہ سارے اس زندگی کو جی رہے تھے. جہاد میں بھی جا رہے ہیں, ایک تو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے تو براہ راست ان کے دل پہ, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ایک جملہ کہا تھا کہ انبیاء جو تھے وہ دلوں پہ, لوگوں کے دلوں پہ کام کرتے تھے, یعنی ان کی جو تعلیم تھی لوگوں سے دلوں سے براہ راست متعلق تھی. تو ایک تو یہ فضیلت تھی. پھر جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کی کسی یونیورسٹی کے اندر کہ آپ ٹیچر سے اسی حد تک سیکھ سکتے ہیں جتنا وہ خود اس پہ عمل کر رہا ہو. یعنی اگر وہ مثال کے طور پہ ایک ٹیچر ہے تو ٹیچروں میں بھی عالی یا زیادہ ایکسپرٹ یا زیادہ افیکٹو ٹیچر اس کو سمجھا جاتا ہے جو پڑھا رہا ہے نا وہ اس کو پریکٹس بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مارکیٹنگ کا پروفیسر ہے اور وہ بہت ساری ٹاپ کمپنیز کو مارکیٹنگ پہ کنسلٹنگ بھی دے رہا ہے, مارکیٹنگ پہ ایڈوائز بھی دے رہا ہے, تو اس کی ٹیچنگ کوالٹی کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو اب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, دوسرے صحابہ ہیں, ان کے حلقے میں مثال کے طور پہ حضرت معاویہ کے زمانے میں تعاون پھیل گیا. تو اب جو خلیفہ جو پالیسی بنا رہا ہے, حضرت معاویہ جو پالیسی بنا رہے ہیں وہ ان سے کانورسیشن کے بعد بنا رہے ہیں, ان سے ڈائلاگ کے بعد بنا رہے ہیں. تو صحابہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ اسٹیٹ لیول پالیسی میکنگ میں بھی انوالوڈ ہیں, ان کا انپٹ وہاں بھی جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اپنے حلقہ درس میں جو چیزیں وہ لے کے آ سکتے ہیں وہ بالکل ٹاپ ناچ, بالکل کٹنگ ایج ہے. جیسے ہمارے زمانے میں ایک زمانے میں نے ٹیچر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ پیچھے گورنمنٹ میں بھی چیف اکانومسٹ رہے, تو ان کو جب میں نے چیف اکانومسٹ کو رکھا تو ظاہر ہے کہ اس وقت منسٹر آف فائنانس کے درمیان کل رات اور منسٹر آف پلاننگ کے درمیان کل رات کیا بات ہوئی ہے وہ بھی کلاس میں آ جاتی تھی, کیونکہ وہ تو ایسی بات علم کی بات نہیں کر رہا جو کتابوں میں ہے, بلکہ ایسی علم کی بات کر رہا ہے جو اس وقت رائج ہے. تو صحابہ کی زندگی میں وہ چیزیں عملی طور پہ آتی تھیں کہ یہ چاہے وہ طہارت سے لے کے عبادت سے لے کے یا حکومت کے مسائل, وہ چیزیں ان حلقوں میں آتی تھیں. لیکن قرآن کی جو بنیادی ان تعلیم درزاؤں کے بنیادی سبجیکٹس تھے ان میں سب سے پہلے قرآن کی تعلیم تھی. اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا تھا, تلفظ, تجوید, ترتیل تھی. لیکن یاد رکھیے گا کہ صحابہ کو اکثر معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ہاں, شان نزول بتایا جاتا تھا, اس کے احکام اس سے نکالے جاتے تھے. دوسری بڑی چیز جو تھی وہ حدیث کی روایت تھی. لیکن حدیث کی روایت فی المعنی حدیث کی روایت نہیں تھی, صرف حدیث کی روایت فدسے کو حدیث نہیں تھی, بلکہ وہ علم کیا ہے, اس سے علم کیا نکل رہا ہے, اس سے علم کیا میں حاصل کر سکتا ہوں, اس پہ وہ مرکوز تھی. تو یعنی علم الاحکام یا جس کو ہم فقہ بھی کہتے ہیں وہ حدیث اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ مربوط تھا کہ جب بھی قرآن کی کوئی بات آتی تھی, حدیث کی کوئی بات آتی تھی, اس سے یہ نکالا جاتا تھا کہ میری لیے امپلیکیشنز کیا ہیں. صرف وہ زبانی جمع خرچ یا تھیورٹیکل ویلیو کے نہیں ہوتی تھی, بلکہ اس کی امپلیکیشن عمل کے لیے کیا ہے. حضرت انس تو یہاں تک فرماتے تھے, کوالٹی کنٹرول کی جو میں بات کر رہا تھا, کہ ایک تو ضبط بہت مضبوط کرتے تھے, یعنی وہ اتنی دفعہ حدیث لکھواتے تھے کرتے تھے بعض صحابہ کہ تابعین جو ان کے اسٹوڈنٹس تھے وہ یہ کہتے تھے کہ گویا کہ انہوں نے وہ حدیث وہ تعلیم ہمارے دل میں کاشت کر دی, ہمارے دل میں کاشت کر دی تھی, مضبوط کر دی. پھر حضرت انس فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ علم تم نے حاصل کیا, علم صرف وہی ہے, علم صرف وہی نافع, کما قال, اس طرح سے فرماتے تھے, جو تمہارے عمل میں ہے, جو تمہارے عمل میں ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو یہاں تک فرماتے تھے کہ علم جو ہے حدیث بیان کرنے کا کثرت روایت کا نام نہیں ہے, علم خدا کی خشیت کا نام ہے. تو عملی طور پہ جو کنیکشن تھا علم کا وہ بہت اسٹرانگ تھا.
یعنی بہت تھوڑی چیزیں ایسی ہوتی تھی جو صرف ایکیڈیمک ویلیو ہو، جن کی صرف ہیئر اسپلٹنگ کے لیے، زبانی جمع خرچ کے لیے ہو. ہر چیز کی پریکٹیکل امپلیکیشن ہوتی تھی کہ اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے. مولانا تھانوی تو یہاں تک لکھا نا، یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے دل کے اندر. جو پہلی دفعہ علم میں کوئی چیز آتی ہے تو دل میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے عمل کا. یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. بار بار اگر اس کو ٹرخاؤ گے، اس کی مہمان نوازی نہیں کرو گے، اللہ تم سے چھین لیں گے. پھر تمہیں ایسا علم حاصل ہوگا جس پہ تم عمل کرنے کی تمہیں توفیق نہیں ہوگی، جو کہ انسان کے اوپر حجت بن جاتا. تو صحابہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. ایک ہم بات کرتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے، کالجز کے، اسکولس کے کانٹیکس میں کہ اچھے ٹیچر کا کلاس کنٹرول ہوتا ہے. کلاس کنٹرول کا مطلب یہ کہ ایک طرف وہ انگیجنگ بھی ہوتی ہے، اس میں فن بھی ہوتا ہے، اس میں کبھی کبھی ہیومر بھی ہوتا ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے انگیج کرنے کے لیے، لوگوں کو واپس لانے کے لیے. لیکن جو کلاس کنٹرول ہے وہ اچھا ٹیچر لوز نہیں کرتا. تو بہت ساری ایسی روایت آتی ہیں جہاں کہ آپ علیہ السلام کے تو چہرے سے پتہ چل جاتا تھا، چہرے کے رنگ سے پتہ چل جاتا کہ کوئی نامناسب سوال ہوا ہے، نامناسب بات کی ہے. صحابہ ٹوک دیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک شخص نے جب سوال کیا، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا آپ علیہ السلام کی مجلس میں کہ قیامت کب آئے گی. سب کو پتہ تھا صحابہ کو قیامت کا وقت جو ہے ڈسکلوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، ان چند چیزوں میں سے جس کا علم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا. جب سوال کیا تو ایک موضوع سوال، تو آپ علیہ السلام نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ آگے سے سوال کیا، ہم یہ تیاری کیا کی ہے جو اتنا شوق ہے تمہیں، مطلب اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، تیاری کیا کی ہے جو اس کو پوچھ رہے ہو. تو اس نے کہا زیادہ تیاری تو نہیں کی، بس اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو اس بات پہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر، دوسرے حضرات جو موجود تھے، وہ کہتے ہیں اتنی ہمیں اس کو سن کے خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی چیز پہ زوم نہیں تھا. ہمیں یعنی حضرت عمر جیسا آدمی پوچھ رہا ہے کہ حضرت حذیفہ سے پوچھ رہا ہے کہیں میں منافق کو لسٹ میں تو میرا نام نہیں. تو ان کو اپنے ایمان پر یا اپنے عمل پہ کوئی زوم نہیں تھا، لیکن یہ ضرور پتہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول کی ذات پہ فدا ہیں. تو جب یہ اعرابی نے سوال کیا، اور خود سوال نہیں کرتے، ہمت نہیں پڑتی تھی. اعرابی جو ہے چونکہ وہ اس درجے کا عالم نہیں ہے یا صحبت نہیں اٹھائی ہوئی، تو ہم انتظار کرتے تھے کہ کوئی اعرابی آئے اس طرح کا سوال کرے، اس کے جواب سے ہم خوش ہو جاتے تھے. لیکن آپ علیہ السلام نے آگے سے کلاس کنٹرول پہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہر سوال کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جاتا. تو بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو آگے سے، تو ایک دفعہ ایک صحابی اعرابی آیا اور اس نے کہا مجھے دعوت دیں یا رسول اللہ. تو آپ علیہ السلام دعوت دینے لگے. تو دعوت میں تلاوت کرتے تھے تو سورہ فاتحہ تلاوت کرنے لگے. تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اچھا اتنا ہی آپ علیہ السلام نے بولا تھا کہ اس اعرابی نے عجیب طریقے سے اس کو یا رسول اللہ رک جائیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ جو تھے وہ تو آپ علیہ السلام کو کوئی روکنے والا تو ہے ہی نہیں. جب آپ ختم کر کے بالکل توقف کرتے تھے اور صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام بات ختم کر چکے ہیں، تو صحابہ زبان کھولتے تھے، آواز اونچی نہیں کرتے تھے، آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے. تو یہ اعرابی نے بیچ میں روک دیا تو صحابہ غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ کیا بول رہے ہو، تمہاری ہمت کیسی ہو آپ؟ تو آپ نے کہا نہیں سنو، اس کی بات سنو. تو یہ بھی انکریج کرنا ہے، کلاس کنٹرول بھی ہے لیکن انکریج بھی کر رہے ہیں، سائل کو انکریج کریں، سوال کریں یا رسول اللہ. اور اتنی عجیب بات ہے، مجھے اس کو سن کے اتنی خوشی ہوئی جب میں نے پہلی دفعہ سنا، آپ بھی سن کے اس کو جھوم جائیں گے. وہ عربی نے کیا بات کی، اس نے کہا رسول اللہ روز جزا کا، قیامت کے دن کا، جو ساری ہماری سارے زندگی کے امتحانات کی جو رپورٹ کارڈ کا دن ہے، اس دن کا جو مالک ہے، جو پرنسپل ہے، جس کے ساری چیز میں کنٹرول ہوگا، جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوگا، وہ رحمان و رحیم ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اگر اللہ رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، تو میرا تو کام ویسے ہی بن گیا. اس پہ صحابہ بھی اشکر اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے اور اس کو دعوت مکمل کی. تو اسی طرح سے واقعات ملتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک کی مجلس میں ایک، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، اس سے سوال کیا تھا کہ آپ نے خود سنا ہے، تو آپ کے چہرے پہ آپ نے جواب بھی دیا لیکن اس کو کلاس کنٹرول، اس کو تھوڑی سی برہمی کا اظہار بھی کیا. اس طرح سے کوئی بے تکا سوال یا کوئی بے تکی بات کرتا تو صحابہ اس پہ سرزنش بھی کرتے تھے. ایک صحابی نے کسی شاگرد نے کسی صحابہ کی مجلس میں کہا، وہ حدیث بیان کرے تھے، انہوں نے کہا قرآن کو پکڑ لو. کون تھے؟ عبداللہ بن مغفل تھے. کون تھے؟ ان کی مجلس میں کہا کہ قرآن کو، حضرت جابر بن عبداللہ تھے غالباً، ان کی مجلس میں کہا کہ قرآن کو پکڑ لو، بس قرآن کو دیکھو. تو انہوں نے کہا کہ تم کیسی احمقانہ باتیں کرتے ہو، یعنی ایسے نہیں چھوڑا کہ جو بھی چاہے جس وقت سے نعرہ لگا دے کلاس میں سے، کلاس کنٹرول کی بات ہو رہی ہے نا. تو اس کو کہا تم کیسی بات کرتے ہو، تم قرآن میں دکھاؤ کہاں پر ہے کہ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں،
کس وقت کیا کون سی نماز کس طرح پڑھی جائے گی، کون سی رکعت میں جہر ہوگا، کون سی رکعت میں سر ہوگا. جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ قرآن ہی کو ایکسپلین کر رہے ہیں، قرآن ہی کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس حد تک حدیث کا درس بھی جو ہے وہ قرآن کی بات بنتی ہے. یعنی انہوں نے اگلی طرف سے سرزنش کی، ان کو صحیح گائیڈ کیا. اسی طرح سے ہم نے یہ ساری باتیں کی. وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور یہ تھوڑا سا ہم اس کو صحابہ کی درسگاہوں کی عام طور پہ ہم نے احوال ڈسکس کیے، اور اس کی جو پیورٹی تھی، اس کی جو الوہیت تھی، اس کی جو یاد رکھیے گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو کوئی تعلیم ہو رہی ہوتی تھی تربیت اس کے اندر تھی. یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں تزکیہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم اس طرح سے ایک تھی. ایسا نہیں تھا خانقاہیں الگ ہیں اور مدارس الگ ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھے تھیں. یتلو علیہم آیات بھی، یعلمہم الکتاب والحکمہ بھی، اور یزکیہم بھی. یہ صحابہ کے زمانے میں سپلٹ نہیں ہوئی تھی یہ چیز. ہاں ایک کچھ روایت آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا دراڑ پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ ایک صحابی نے مشاجرات کے زمانے کچھ تھوڑے سے جب صحابہ میں اختلافات شروع ہوئے تھے تو ابن عباس کی ایک روایت آتی ہے کہ ایک تابعی ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کی دعا کریں. تو وہ صحابی تیار ہو گئے تھے، وہ تابعی جو تھے ان کے ساتھ دانو تلمس طے کر چکے تھے، تو اس کے بعد اجازت چاہیے تو وہ ان کو علم پہنچا چکے تھے. تو حضرت ابن عباس نے کہا میں تمہیں ایک مشورہ دوں، تم اس میں جہاد کا ثواب بھی ملے گا، سب ہو جائے گا، تمہارا ہو جائے گا. تم جاؤ ایک مسجد بناؤ، اس میں اپنا درس شروع کرو، مسجد بناؤ، درس شروع کرو. تو یہاں پہ کچھ ہی حد تک لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اب امت ایسی سٹیج میں آ گئی جہاں پر جہاد کے اندر جو ہیں وہ لوگوں کو مال غنیمت زیادہ نظر آنے لگا ہے، اور جہاد کی اسپرٹ آہستہ آہستہ تھوڑی کم ہو رہی ہے. اس کو تعلیم اور دعوت کے ساتھ ریسٹور کرنے کے لیے زیادہ اچھے لوگ چاہیے اور زیادہ لوگ چاہیے. تو ایک چیز لگتی ہے کہ وہ ہوئی تھی، لیکن اس کے علاوہ تو اس میں جو ایک یعنی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ جو تعلیم تھی اور جو کیریکٹر بلڈنگ تھی وہ ان دروس کا واجبی حصہ تھی، اور جو علم تھا وہ عمل کے لیے تھا اور کیریکٹر کے لیے تھا. اور یہ چیز جو ہے وہ تعلیم میں مفقود ہو گئی، تعلیم میں مفقود ہو گیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم مدرسے کے اندر پڑھتے اور چیزوں کو دیکھتے عمل میں ڈسکنیکٹ بھی پیدا ہو جاتا. ابھی میں ایک چیز بس اس پہ بات ختم کرتا ہوں، ابھی تھوڑی سی آپ کو کارگزاری بھی ہو جائے گی. اس میں باتیں تو بہت ساری کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ اس کے آگے جو ایک درس ہو وہ پھر تابعین کے دور میں تعلیم کی شکل کیسے، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں. جو ایک چیز ہم نے ماڈل دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی، میں کل ہی واپس آیا ہوں، صبح میری واپسی ہوئی ایک ہفتے کے سفر کے بعد. ہماری ایک ایسوسیشن ہے، گلوبل ایسوسیشن اسلامک اسکولس، اس کی کانفرنس تھی اور ساتھ ساتھ اور ملاقاتیں بھی تھیں. تو ساؤتھ افریقن، حالانکہ ساؤتھ افریقہ کے اندر سے 2% مسلمان ہیں، جنہوں نے بہت زبردست کچھ کام کیا. مثال کے طور پہ درس نظامی ہے بریل میں اندھوں کے لیے. 300 طلباء ہیں جو بلائنڈ ہیں، لیکن وہ بریل جو انگلی سے پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے انگلی فیل کر کے پڑھتے ہیں. تو ایسے 300 طلباء ہیں جو پورا درس نظامی کر رہے ہیں. ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. جو میں کیریکٹر کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں اس میں کچھ ایکسپیریمنٹس انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایمان کو اس کے ساتھ بلڈ کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ روزانہ 10 منٹ اسلامک اسکولز میں، مکاتب میں اور مدارس کے اندر وہ ایک بال ایمان ریفلیکشن کراتے ہیں. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، ایک سیب پہ انہوں نے دے دی. اب وہ اپنے والدین سے مذاکرہ کریں گے، پوری کلاس میں ٹیچر پوچھے گا اللہ کی کون سی نعمت اور اللہ کی کون سی قدرت تم نے فلاں چیز میں دیکھی، بادلوں میں دیکھی، آسمان میں دیکھی، سیب میں دیکھی، اپنی آنکھوں میں دیکھی. تو 5-7 منٹ لگتا ہے اس میں، لیکن وہ پھر اور ایک ترجمے میں بعض آیتوں کو پک کر کے اس کو بار بار دہرواتے ہیں، اس کے ٹرانسلیشن کو سمجھا کے کہ وہ دل پہ اثر کرے. تو اس کے بڑے اچھے رزلٹس آئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ جب کراچی پاکستان تشریف لائیں تو 2 دن ہمیں بھی دیں. وہ اپنی الغزالی یونیورسٹی کے اندر ہم اس کو رائج کریں گے. دوسری جگہ پہ وہ تربیت کا ایک نظام ہے، تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی بہت بڑا نقصان امت کا یہ ہو رہا ہے کہ جو چیلنجز ہیں اس سے امریکہ میں لوگ الگ نپٹ رہے ہیں. انہوں نے کر لیا، کراچی میں کوئی شروع کرتا ہے تو وہ ایک الگ ویل ری انوینٹ کرتا ہے. لیکن کہیں ایسی جگہ نہیں جہاں اجتماعیت سے ایک فورم پہ ہم ساری چیزیں اکٹھا کر سکیں، کہیں ایسی جگہ نہیں. تو اس کی ضرورت ہے. یہ جو بات آتی ہے کہ یعنی تعلیم پر اور علم پہ کوئی وظیفہ ہو، صحابہ کے دور میں دونوں مثالیں ملتی ہیں. یاد رکھیے گا کہ جب تعلیم پہ یعنی ایسے حضرات کو حضرت عمر نے متعین کیا کہ وہ پڑھاتے تھے، کچھ چیزیں کرتے تھے اور ان کو وظیفے ملتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جن کو وظیفہ نہیں ملتے تھے، یاد رکھیے کہ عمومی وظیفہ سارے صحابہ کے لیے مقرر تھا. بیت المال سے وظیفہ سب کو ملتا تھا،
تو ان کو الگ سے خصوصی وظیفے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو الگ سے پڑھانے کا خصوصی وظیفہ ملے. لیکن ایسا بھی ہے کہ ایک واقعات ہے جہاں پہ ایک صحابی گئے, وہاں پہ 2 مہینے میں 2 ہفتے میں کوئی 7-8 کے قریب حفاظ بن گئے. عربوں کا بہت تیز حافظہ ہوتا تھا, ان کی زبان تھی تو جلدی حفظ کر لیتے تھے. تو ان کو وہاں کے صحابی نے حضرت عمر کے پاس بیچا, انہوں نے ان کا 2000 درہم وظیفہ مقرر کیا. اور جو علم میں زیادہ ہوتا تھا, حفظ میں آگے بڑھتا تھا, ان کی باقاعدہ وظیفے بھی ہوتے تھے. یعنی علم کو انکریج کیا جاتا تھا تھرو اکنامک مینز ایز ویل. اور بہت اہتمام تھا ان حلقوں کا. یعنی جو آپ اس بات کو ختم کرنے میں میں یہ کہوں گا کہ جو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے, تو اس کا جو اہتمام صحابہ کی جنریشن نے کیا, ایسی کوئی مثال انسانیت کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اس کا اہتمام رات دن ہر جگہ. یعنی وہ کہتے ہیں کہ کتنے صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوفہ میں 1000 سے زیادہ صحابہ تھے, یہ شام میں حمص وغیرہ کے آس پاس 5000 سے زیادہ صحابی تھے. ہر جگہ کے انہوں نے تعین کر کے لکھا ہے کہاں کہاں کتنے صحابی پائے گئے, حجاز میں کتنے صحابی رہ گئے. تو ساری جگہ پھیل کے انہوں نے تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے, دعوت کے حلقوں کے ذریعے سے علم کو پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا, جس کی بنیاد پر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے لے کے پسنی تک اور کشمیر کے علاقوں سے لے کے اور چترال کے علاقوں سے لے کے سندھ کے, اندرون سندھ کے تھر تک یہ مکاتیب اور مدارس اور یہ سلسلے قرآن کے پڑھانے کے قائم ہیں. اور یہ سارا ثواب ویسے ہی ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا. بس اللہ اس کا استحضار ہمیں عطا کرے اور اس کا اخلاص اور اس کا سنت سے جو اشتغال ہے, جو سنت سے اس کا قرب ہے, اس کو اسی زمانے کے قریب کر دے جو عہد نبوی میں تھا یا صحابہ کے زمانے میں تھا. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق دے. اور یاد رکھیے گا کہ ایڈوائس وہ لے کے اٹھیے گا کہ صحابہ کے زمانے میں اٹ واز این ایکسیپشن. یہ جو تھا ایک استثناء تھا کہ کوئی بھی صحابی, کوئی بھی سٹیزن وہ کسی علم کے حلقے کا حصہ نہ. اگر ایسا ہے کہ باقاعدہ ہفتے دن میں نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں کسی علمی حلقے کا حصہ نہیں ہے, تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب. 2 نشستیں ہوئی ہیں ہماری اس موضوع پر, اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارا یہ سلسلہ منتج ہوگا. یکساں ملک میں یکساں نظام تعلیم کو اپنانے کی ضرورت و اہمیت کے, کیونکہ بہت سارے نظام ہائے تعلیم جو ہے ہمارے ملک میں اس وقت نافذ ہیں, اور جو ہمارے بچوں کی اس کے اعتبار سے تربیت ہو رہی ہے, تو کوئی بچہ یا کوئی نوجوان شمال میں ہوتا ہے فکری لحاظ سے, اور کوئی بچہ جنوب میں ہوتا ہے. تو ایک بہترین لاہ عمل ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب جو ہے ماہر تعلیم ہے, جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 27 سال سے اس پیشے سے میرا تعلق رہا ہے, اور ابھی اس وقت جو ہے اس نظام کو آزمایا بھی جا رہا ہے جامعہ غزالی کے پلیٹ فارم سے, جہاں کے ڈاکٹر صاحب جو ہے وائس چانسلر بھی ہیں. اب یہ میں ان سے ڈسکس کروں گا درس قرآن کے بعد کہ آئندہ جو ہے ہم کچھ اسفار ہیں تو اس کے شاید کچھ اسفار ہیں ڈاکٹر صاحب کے, تو ممکن ہے کہ اگلے ماہ جو ہے ڈاکٹر صاحب نہ آ سکے, لیکن یہ سلسلہ جو ہمارا جو ہے اس کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا. اب اگلا ہمارا درس قرآن و حدیث ہے 12 نومبر کو, انشاءاللہ اتوار 12 نومبر کو. تو اس میں ضرور شریک ہوں اور کسی بھی اہم موضوع پر یا فکری موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے. کل جو فلسطینیوں نے ہمارے حماس کے جو ہے حضرات نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے, وہ انتہائی جو ہے کم ناکامی کی حالت میں انہوں نے کیا تھا. اور جب وہ جو ہے مقبوضہ مغربی کنارے پر یہودیوں نے آباد کاری شروع کی تھی, تو اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر ظلم و ستم بہت بڑی سطح پر شروع ہو چکا تھا. آئے دن جو ہے فلسطینیوں کو ہلاک کیا جاتا تھا, شہید کیا جاتا تھا, اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے جو ہے مکانات جو تھے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا جاتا تھا. کافی عرصے سے ہمارے فلسطینی بھائی اس چیز کو برداشت کر رہے تھے, اور بالآخر کل ایک منظم حملہ کیا ہے, اور لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ جنگ جو ہے پھیلے گی اور کئی دنوں تک جاری رہے گی.
اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں اس سلسلے میں جو مسجد اقصی کی جو بار بار بے حرمتی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. ایک ذریعے کے مطابق میں نے پڑھا صبح کہ تقریباً 500 اسرائیلی ہلاک ہوئے. تو 500 اسرائیلی ہلاک ہوئے. اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں جو ہیں ہمارے ہلاکتیں یہودیوں کی ہیں، یہ 1973 کے بعد ہوئی ہیں. 1973 میں تقریباً 300 یہودی جو ہے قتل کیے گئے تھے. کچھ جھڑپیں شروع ہوئی تھی وہاں، لیکن اب اس بار جو ہے تقریباً 500 سے زیادہ کا فگر ہے ان کا. اور ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جب بھی جو ہے جھڑپیں ہوتی تھیں تو اس میں جہاں جو ہے ایک یہودی مارا جاتا تھا اس کی جگہ پر 50 جو ہے مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے، وہاں کے ہمارے بھائیوں نے اس کا بدلہ لیا ہے اور جو ہے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت پر رحم فرمائے. اور اس وقت جو ہے انہوں نے سب سے زبردست کام جو کیا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں نے کل، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 50 اور بعض روایتوں کے مطابق 100 سے زیادہ جو یہودی ہیں ان کو اغوا کیا ہے اور اپنے علاقوں میں لے گئے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 5000 سے زیادہ جو فلسطینی قیدی جو اس وقت جو ہے اسرائیل کی جیلوں میں بند ہیں، جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں، بچے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو فلسطینی حضرات کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ اس کے ان 50 یا 100 مغویوں کے بدلے میں اپنے جتنے بھی جو ہے فلسطینی بھائی جو جیلوں میں بند ہیں ان کو اس کے عوض رہا کریں گے. تو بہت زبردست کام ہوا ہے ان کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ جو اس نوعیت کے ٹارگیٹڈ جو ہیں اہداف جو ہیں ان تک ان کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک جدید ٹیکنالوجی کا تعلق ہے تو اس سے بہترین ٹیکنالوجی جو اسرائیل کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. خاص طور پر جو جاسوسی کے آلات جو ہیں وہ جو اسرائیلیوں کے پاس اس وقت ہیں پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. ان کے یہاں ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے پیگیسس پوری دنیا میں پوری دنیا کی حکومتوں کو جاسوسی آلات فراہم کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر جو ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے. اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے کہ اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حامل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا. اور جب کل صبح 6 بجے ان لوگوں نے حملوں کا اعلان کیا تو کسی اسرائیلی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 5000 راکٹس ان کے اوپر ایک ساتھ برسائے جائیں گے. اور ان کا جو آئرن ڈوم جو ہے وہ بھی اس کو ٹیکل کرنے میں ناکام رہا. ان کے جو میزائلز کی کوالٹی بھی انہوں نے بہت عمدہ بنائی تھی. تو یہ کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کو فلسطینی شکست نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس بار جو ہے جن تدابیر کا اہتمام کیا اور جس قسم کی فول پروف جو ہے تدابیر انہوں نے اختیار کی تو پوری دنیا ورطہ حیرت میں ہے. اور کل سے لے کر آج تک میں نے 10 آرٹیکلز جو ہیں جو بین الاقوامی سطح پر لکھے گئے ہیں ان کو میں نے ملاحظہ کیا تو سب ہی جو ہے حماس کی اس ٹیکنالوجی پر حیران اور پریشان ہیں. اور ان کی جو انہوں نے جو تدبیر اختیار کی، انہوں نے جو پلاننگ کی کہ کان جو ہے کسی اسرائیلی کو یا حکومت کو خبردار نہیں ہونے دیا اپنی پلاننگ سے. یعنی کہ ہر لحاظ سے کامیاب رہے، نہ صرف بری راستوں سے بلکہ بحری راستوں سے اور ہوائی راستوں، تمام راستوں سے انہوں نے ایک ساتھ حملہ کیا اور جو ہے اور ان کی بستیوں میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر جو ہے ان کے ساتھ جو پنجہ آزمائی کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. اور بہت خصوصی دعائیں کرنی ہیں. ابھی بھی میں نے یہاں آنے سے پہلے جو ہے ایک خبر دیکھی تھی کہ 22 مقامات پر
فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں. یہ جو ہے اس کی رپورٹ ہے، اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ ہے. 22 مقامات پر جو ہے پنجہ آزمائی ہو رہی ہے. ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو کامیاب فرمائیں، ان کے کام میں برکت عطا فرمائیں. یہ لوگ جو ہے ہماری طرف سے دراصل فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے چاہیے کہ ان کو کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھیں. میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ غفور الرحیم، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، غفور عافیت، مکمل کامیابی، فوز فلاح، نجات عطا فرما دے. یا اللہ اپنا کامل فضل، کامل کرم، کامل مہربانی، کامل برکتیں، کامل فتوحات، کامل نصرتیں عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کو. یا اللہ جہاں کئی مجاہدین یا اللہ کسی بھی یا اللہ ظالمانہ طاقتوں کے خلاف نمبرد آزما ہیں، یا اللہ ان کی بھرپور نصرت اور اعانت فرما. یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ اپنے ملائکہ کے ذریعے سے ان کی یا اللہ مدد فرما، یا اللہ ان کی نصرت فرما. یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ جو ہماری یہاں پر رہتے ہوئے جو بھی ہماری یہاں پر یا اللہ ڈیوٹیز بنتی ہیں، یا اللہ ہماری فرائض واجبات بنتے ہیں، اللہ ہم کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ جو جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچایا اپنی درگاہوں کے ذریعے سے، اپنے تعلیمی حلقوں کے ذریعے سے، یا اللہ اسی طرح سے یہ بات ہمیں آج کل جس طرح سے اس کا حق ہے پہنچانے کا، یا اللہ جو ذرائع ابلاغ ہیں آج کل کے، یا اللہ جو بھی آپ کو منظور ہیں، یا اللہ جو مقبول ہیں، یا اللہ ان کو قبول کرا کے ہمیں اس پر جمنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ جو بھی اس وقت یا اللہ حالات ہیں یا اللہ مشرق وسطیٰ میں، یا اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ مسلمانوں کی اعانت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ اور ان کو یا اللہ واضح برتری اور یا اللہ فتح عطا فرما دے. یا اللہ ظالموں کے خلاف، یا اللہ جابروں کے خلاف، یا اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ ان کو یا اللہ ان کی تائید فرما، نصرت فرما اپنے غیب سے. یا اپنے فضل اپنے کرم سے یا اللہ جتنی مشکلات یہاں پاکستان میں یا دیگر مسلمان ممالک میں درپیش ہیں، یا اللہ تو ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہمارا حاجت روا ہے. یا اللہ تو ان کو یا اللہ حاجتوں کو پورا فرما، یا اللہ مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ ہمیں اجتماعیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں فعالیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں خاص طور پہ یہ جو تعلیم کا نظام ہے جو یا اللہ پیش خیمہ ہے آگے کے معاشرے کا، یا اللہ اور یا اللہ وہ نرسری ہے آگے کی جنریشنز کے لیے. یا اللہ اس کو صحیح کرنے کی، اس کو نبوی خطوط پہ اور صحابہ کے خطوط پہ استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.